یا بھی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چونکہ صحابہ کرام تمام اہل اللسان تھے، عربی زبان کو اچھی طرح جانتے تھے اور وہ اس میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لہذا جس وقت وہ قرآن عظیم نبی کریم کے دور میں لکھا گیا تو بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر پیش کے تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی کیفیات رہیں، اور جب دور عثمانی میں قرآن عظیم کو باقاعدہ ایک ہی لغت قریش پر جمع کر دیا گیا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ اس پر نقطے اور اعراب وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ قرآن عظیم دنیا میں مختلف ممالک میں پہنچتا رہا، فتوحات کا سلسلہ ہوا اور مسلمانوں کے ذریعے، تجار کے ذریعے یہ قرآن عظیم اور اس کی تعلیمات مختلف ممالک میں پہنچی، تو لوگ چونکہ اب اہل لسان نہیں تھے، عجمی لوگ تھے، عربی زبان اس کے اسلوب سے ناواقف تھے، لہٰذا قرآن عظیم بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے پڑھنا ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ بلکہ بعض ایسے لوگ جو عربوں سے قریبی تعلق رکھنے والے تھے لیکن عربی صرف و نحو سے ناواقف تھے، قرآن پاک پہ اعراب لگانے کے ماہر نہیں تھے، انہوں نے غلط قرآن عظیم پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک پر نقطے بھی ہونے چاہیے، زبر زیر پیش ہونے چاہیے، پھر دیگر رموز و اوقاف کے کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کس مقام پہ وقف کرنا جائز ہے، کہاں پر وقف کرنا لازم ہے ورنہ معانی کا فساد پیدا ہو جائے گا، ان تمام امور پہ توجہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد قرآن کی عبارات کو سمجھنے کے لیے علم صرف اور نحو وضع کیے گئے، قراءت کے قواعد، تجوید کے قواعد کو مرتب کیا گیا، اور اس طرح یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اور لوگ چاہے وہ عربی ہوں چاہے عجمی ہوں وہ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اچھے انداز سے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ الجامع لاحکام القرآن جلد اول صفحہ 63 پر علامہ قرطبی نقطے اور اعراب کی ابتدا کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے مصحف کے لیے حروف کو متشکل کرنے اور ان پر نقطے لگانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے حجاج بن یوسف کا انتخاب کیا اور اسے شہر واسط میں بالکل فارغ کر دیا۔ یہ اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ اس نے بہت کوشش کے ساتھ بہت محنت کی اور قرآن پاک پہ نقطے اور اعراب کا کام مکمل کیا، اور اس کے لیے خاص طور پہ حسن اور یحییٰ بن یعمر کا انتخاب کیا گیا۔ اور مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 400 پر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو حکم دیا کہ اس پر قرآن پر نقطے لگائے جائیں۔ حجاج نے نصر بن عاصم لیثی اور یحییٰ بن یعمر عدوانی کو اس کام کے لیے مقرر کیا، اور یہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور ایک قول فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ خود ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن عظیم پر نقطے لگائے تھے۔ اور اس بات پر تو تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو سورہ توبہ کی ایک آیت غلط پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے نحو کے قواعد کو جمع کیا تھا، ان کو ایجاد کیا، اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے آپ نے زبر زیر پیش کے لیے نقطوں کو استعمال کیا، زبر زیر پیش کے لیے نقطے خالی لگائے جاتے تھے، لیکن چونکہ دوسرے حروف پر بھی نقطے ہوتے تھے جو اصلاً نقطے تھے، تو یہ زبر زیر پیش کی علامات کے لیے وضع کیے گئے نقطے اور ان میں مشابہت پیدا ہو گئی، لہٰذا پھر یہ خاص طور پہ جو زبر زیر پیش کے بھی موجودہ علامات ہیں کہ زبر اوپر لگائی جاتی ہے، ایک لکیر ہے، زیر نیچے لگائی جاتی ہے اور پیش میں گول دائرہ سا بنا دیا جاتا ہے، یہ علامات باقاعدہ وضع کی گئیں۔ تو اگر اس کام کی تکمیل کا اندازہ ہم کرنا چاہیں اور حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اس کا واضح مانیں کہ آپ نے سب سے پہلے نقطے وضع کیے لگائے، تو اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں ان کی جو تاریخ وفات ہے اس سے اس کام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ عبد الملک بن مروان سن 66 ہجری میں تخت نشین ہوا تھا اور 86 ہجری میں 86 میں اس کا انتقال ہوا، جبکہ حضرت ابو الاسود کا 69 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی 69 ہجری میں، چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ 66 ہجری سے 69 ہجری کے درمیان نقطۂ اعراب کا کام مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اہم کام تھا وقف اور ابتدا کا، اس پر بھی بزرگوں نے بہت کام کیا اور کثیر لوگوں نے اس پر کتب لکھی۔
کشف الظنون جلد 2 صفحہ نمبر 1471 پر حاجی خلیفہ ان علماء کا تذکرہ فرماتے ہیں جنہوں نے وقف اور ابتدا کے موضوع پر باقاعدہ کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے قدیم امام احمد بن یحییٰ ثعلب نحوی ہیں، جنہوں نے سن 291 ہجری میں وفات پائی تھی، اور آپ نے ایک کتاب وقف اور ابتدا کے بارے میں اس کے موضوع پر لکھی تھی۔ لہذا معلوم ہوا کہ وقف اور ابتدا کا کام بھی سن 291 ہجری کے اندر ہو چکا تھا، اور اس کے بعد مزید بہت ساری کتب اس میں لکھی گئی ہیں۔